کو عدل و کرم و ہمت میں چار سو شورے ہیں، ان چاروں کے چار سو شورے ہیں، ان چاروں کے سبحان اللہ۔ اچھا عثمان بن غنی، عثمان نے غنی، یعنی چار یار سے مراد ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اگر عثمان بن غنی کہا تو اس میں کیا غلطی ہو جائے گی؟ کوئی وضاحت کریں۔ والد کا نام غنی ہوا، حالانکہ ان کے والد کا نام ابو قحافہ، عثمان بن عفان، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام ابو قحافہ۔ صلو علی الحبیب۔ اب میری نگاہ میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ سب مل کر بولو جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ جس کو مدرانی بدھیری ہے، کیوں دلڑی اداس گنیری ہے، لولو وچ شوق چنگیری ہے، اج میں نالایا کیوں جھڑیاں، مکھ چند بدر شانی ہے، مت چمچ دلاٹ گرانی ہے، کالی زلف اک مستانی ہے، مخمور کی گنگت بھریا، ایسی صورت نو جانا کھا، جانا کھا، یہ جانے جانا کھا، سچ آقا تیرا بدی میں شانہ کھا، جس شان کو شانہ سب بڑھیا، اب میری نگاہ ہو میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میں میری نگاہ ہو میں جچتا نہیں کوئی۔ سبحان اللہ ما اجمل کا، ما سلکا ما ملکا، کتے میرے علی، کتے تیری سنا، مشتاق کیا کتے جا اڑیا، اب میری نگاہ ہو میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہ ہو میں جچتا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمدن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا، تمہیں حامی میں برایا، تمہیں قاسی میں عطایا، تمہیں شاہ خطایا، تمہیں دافع بلایا، کوئی تم سب
آیا کوئی تم سا کون 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 آیا وہ ہماری پاک مریم وہ نفخ فیہ آدم وہ ہماری پاک مریم وہ نفخ فیہ آدم ہے عجب نشان اعظم ہے عجب نشان اعظم مگر آمنہ کا جایا ہوگی سب سے افضل آیا ہوگی سب سے افضل آیا شہی بولے سدرہ پالے چمنے جہاں سبھی میں نے چھان ڈالے تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا تجھے یک نے یک بنایا اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی وہ خدا نے مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید میں کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم کہ کلام مجید میں کھائی شاہ تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم تیرا مسند ناز عرش بری تیرا محرم راز ہے روح امی تو ہی سرور ہر دو سراغ شاہ تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اس نے تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا کہتے ہیں اگلے زمانے والے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی سرور کے مالک کو مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے اللہ ہر تیرے جسم منور کی تابشیں اے جانے جانے تجلی کہوں تجھے اے جانے جانے تجلی کہوں تجھے تیرے تو بس عیب تناغی سے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی اے میرے پیارے اور میرے اسلامی بھائیوں
یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ذرا سن رہے ہیں آپ؟ کیا سن رہے ہیں؟ ذرا مل کر کہیں. جیسے میرے سرکار ہے. باہر والوں کو بھی آواز آ رہی ہے؟ ادھر والوں کو، کونے والوں کو، ادھر کونے والوں کو آ رہی ہے؟ دائیں بائیں. کیا کہا جا رہا ہے؟ مل کر بولو. جیسے میرے سرکار ہے. کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. ڈائریکٹ کوئی نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے. ایسا نہیں میں ید بیزا کے صدقے کلی پر کہا ان کے کفے پاپا جواب. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی کیا نہیں. کمال ہے نا. جب صحابہ کرام کو پانی کی کمی محسوس ہو تو کہاں جائیں؟ پیارے آقا کی بارگاہ میں. اور پانی ملے کہاں سے؟ آقا کی انگشت مبارکہ سے. انگلیوں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے تو پھر کیوں نہ کہا جائے انگلیاں پائی وہ پیاری پیاری جن سے دریائے کرم ہے جاری. جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے گئے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جب غزوہ بدر میں صحابی کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہے کہ آقا تلوار ٹوٹ گئی اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک لکڑی اٹھا کر دے دے کہ جاؤ اس سے لڑو اور وہ لکڑی لوہے کی تلوار بن جائے اور اس کا نام پڑ جائے تو پھر کیوں نہ کہا جائے جیسے میرے سرکار ہے. اسی در پر شترانے ناشا گلائے جو کرتے گئے اپنے مولا کی بس شان عظیم جانور بھی کر جی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم. بولو پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. کمال ہے نا. سوئی جو گم ہو گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں ہے. چراغ بجھ گیا، سوئی گم ہو گئی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کمرے میں گھر میں جلوہ فرما ہو. جب نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم جب کمرے میں گھر میں داخل ہوں تو آقا جیسے گھر میں داخل ہوں وہ سوئی ہوئی، وہ کھوئی ہوئی سوئی مل جائے پھر کیوں نہ کہا جائے سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار. خیبر، خیبر کا واقعہ ماشاءاللہ کیا خوب واقعہ تھا نا. علی کہاں ہیں؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حاضر ہوتے ہیں. آنکھ میں درد ہے، آنکھ میں تکلیف ہے.
میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا لعاب دہن تھوک مبارک ان کی آنکھوں میں لگاتے ہیں، آنکھ صحیح ہو جاتی ہے۔ پھر کیوں نہ کہا جائے جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شب بد میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، پتی پتولے اس کی پتیاں لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب ان کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آیا، اس نکاح عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام، جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا، اجبین سعادت پہ لاکھوں سلام، لیلۃ القدر میں مطلع فجر حق مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لانے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس ٹوٹا غنی کر دیا موجے بہنے سماحت پہ لاکھوں سلام، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی قوت پہ لاکھوں سلام، نور کے چشمے لہرائے دریا بہے انگلیوں کی کرامت پہ لاکھوں سلام، جس سے تاریخ دن جگمگانے لگے چمک والی رنگت پہ لاکھوں سلام، بھائیوں کے لیے ترک پستہ کرے دودھ پیتوں کی نسبت پہ لاکھوں سلام، جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی۔ اسلامی بھائی کو میں نے دیکھا یہاں بھی نظر آ رہے ہیں، جیسے ہمارے نعت خواہ نے کہا نا جیسے میرے سرکار ہے، تو انہوں نے اشارہ کیا یوں نا جیسے میرے سرکار، ایسے اچھے لگے، یہ بہت اچھے لگے، اب یوں بولو نا جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، پھر بولو جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، یقین مانے یہ بات چھوٹی نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے کہ ہم آقا کی امتی ہیں، واللہ ہم آقا کے امتی ہے، یہ بات چھوٹی نہیں ہے، یہ بات بہت بڑی ہے۔ اللہ کریم نے ہمیں محبوب کریم کی امت نے پیدا کیا اور ہمیں بس آقا کا امتی بنایا، اور امتی بنانے کے ساتھ یقین مانے یہ بڑی نعمت ہے، بڑی اس کی اللہ ہمیں قدر عطا فرمائے کہ امتی بھی ہیں اور آقا کے یوں ناطے بھی پڑھتے ہیں، آقا کے یوں فضائل بھی بیان کرتے ہیں، اور آقا کا نام سن کر جھومتے بھی ہیں، اور آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں۔ یہ صرف رب کی رحمت، اس کا کرم، نہیں تو اور کیا ہے کہ ہمیں اللہ کریم نے پیارے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں پڑھنے، نعتیں سننے اور نعتیں سن کر جھومنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور مجھے کہہ لینے دو کہ یہ بھی جو فیضان و برکت ملا ہے نا، یہ میرے مرشد کے صدقے میں ملا ہے، یہ پیر صاحب کا صدقہ ہے۔ یہ زبان سے اعلیٰ حضرت کے سلام کے اشعار نکل گئے، یہ اعلیٰ حضرت کے نعتیں نکل رہی ہیں، بیان ہو رہی ہیں، ہم جھوم رہے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھ رہے ہیں، سر جھوم رہا ہے، سینے کے اندر موجود دل بھی جھومتا ہے، گھومتا ہے، دھمال مدینہ کرتا ہے۔ یہ سارا فیضان پیر و مرشد کا ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اور انہوں نے بس گویا کہ ہماری زبان پر یہ عشق رسول کا اتنا پیارا
کلام جاری کروا دیا. اللہ کی رحمت ہے کہ اتنا اچھا پیر ملا کہ ہم جھوم جھوم کر کہتے ہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. سر ہر ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں جواب. حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں تیرے جیا سونا نبی لبا دے تاج ہوئے مینوں تے بس اینا پتا تیرے جیا کوئی نہیں. کہتی ہے غریبا مکھ ویکھ لجپال دا، لب کے لیا سونا کتوں تیرے نال دا. چودھویں دا چل تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. جیسے میرے سرکار. یہ تو جبریل امین علیہ السلام کی ایک روایت سنتے ہیں کہ ایسا نہیں کوئی. انشاءاللہ مفتی صاحب سے سنتے ہیں. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں اور امام طبرانی اپنی کتاب معجم اوسط میں حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے جبریل علیہ السلام نے عرض کی قلبت مشارق الارض و مغاربہا، کہ میں نے مشرق زمین کے مشرق و مغرب کو پلٹ ڈالا. فلم ارا رجلا افضل من محمد، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کسی کو نہیں دیکھا. ولم ارا بیتا افضل من بیت بنی ہاشم او کما قال علیہ السلام، اور بنی ہاشم سے بہتر گھرانہ میں نے کوئی گھرانہ نہیں دیکھا. پھر کیوں نہ مل کر کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. ایک اور حدیث سنتے ہیں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن بارگاہ رسالت میں پہنچتے ہیں، چہرہ انور کو دیکھتے ہیں اور دیکھتے کہ اٹھتے ہیں کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور ایمان قبول کر لیتے ہیں. پھر کیوں نہ کہیں ایسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں. بدر کو یاد کریں، میدان بدر کو یاد کریں. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا یہ جو اندر کا حصہ ہے نا وہ باہر آ جاتا ہے، باہر آ کر بہہ جاتا ہے. یہ حصہ لے کر باہر کے رسالت میں حاضر ہوتے ہیں. سرکار کیا کرتے ہیں؟ اپنا لعاب دہن لگاتے ہیں اور آنکھ کو اسی جگہ پر دوبارہ لگا دیتے ہیں. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا تارا نور کا. باغ طیبہ میں سہانا پھول پھولا نور کا، مست بوئے بلبلیں پڑھتی ہے کلمہ نور کا. بارہویں کے چاند کا اجلا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا. تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان سہرا نور کا. وقت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ کر دے پیارا نور کا، میں گدا تو
بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دل دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو گدا دیکھو جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شانہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا تو شانہ نور کا، مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، ہو مبارک تم کو ذوالنورین جوڑا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کچھ کہیں جس کے آگے سبھی مشعلے شمع بولے کرایا ہمارا نبی، کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، مانگنے والوں مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا اور کسی سے بھی کیوں چاہیے، اب مل کر بولنا ہے، کون دیتا ہے دینے کو چاہیے، دینے والا سچا ہمارا نبی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اور بہت ہی پیاری حدیث سنتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے حق میں بہت ساری باتیں وہ کہ جو دوسروں کے معاملے میں ہو تو ان کی جان کو بن آئے اور ان کے حق میں وہ خطرہ بن جائے، لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں تو وہ آپ کے لیے معجزہ اور کمال بن جاتی ہیں۔ حضور علیہ السلام کا عظیم معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارکہ 4 مرتبہ چاک کیا گیا، کھولا گیا اور اس میں سے دل مبارک کو نکالا گیا، کوئی اور ہو تو دل نکالنے کی وجہ سے اس کی جان چلی جاتی ہے، یعنی اس دور کے اندر، آج کے دور میں تو مصنوعی چیزیں لگا کے کچھ دیر کے لیے زندہ رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر دل لگایا جاتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کے محتاج نہیں ہے، آپ غنی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا نام الغنی ہے، اور جب حضور علیہ السلام کے لیے الغنی بولیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں، تو وہ کائنات کی جان ہے، وہ کسی چیز کے لیے کی بھی محتاج نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دل مبارک باہر نکالا گیا۔ قاضی اعظم مالکی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ چیز کسی اور کے لیے ہوتی تو اس کی جان پر بناتی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ ہے کہ یہ آپ کے لیے کرامت اور آپ کے لیے فضیلت ہے
کہ آپ کی دل مبارک کو نکال کر اس میں مزید نور و عظمت کو، نور کو اور رحمت کو بھرا گیا اور پھر دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اندر رکھا گیا۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے۔ یہ باہر کا منظر نظر آ رہا ہے نا، تو باہر والے نہیں جھومتے، جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھتے ہیں یہ بھی جھومتے ہیں، جھوم رہے ہاتھ اٹھا جھوم رہے ہیں نا۔ کیسے جھوم رہے؟ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن زباں تمہارے لیے، بدن میں گجا تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی بہار تمہارے لیے، تمہاری چمک تمہاری دمک تمہاری جھلک تمہاری مہک، زمین و فلک سما کو سمک مسیح کا نشان تمہارے لیے، حالت کل کل آمد کل کل عادت کل عبارت کل حکومت کل ولایت کل، خدا کی یہاں تمہارے لیے، کریم و نجی مسیح و صفی، خلیل و نجی مسیح و صفی، صفی سے کہی کہیں بھی بنی کہ بے خبری، خلق تیری کہاں سے بولو تمہارے لیے، وہ شمس و قمر، یہ شام و سحر، یہ برگ و شجر، یہ باغ و ثمر، یہ تیغ و زبر، یہ تاج و کمر، یہ حکم روا تمہارے لیے، یہ فیض دیے وجود دیے کہ نام لیے، یہ فیض دیے وجود دیے کہ نام لیے، زمانہ جیے جہان لیے، تمہارے لیے، یہ اکرمیہ تمہارے لیے، صحابہ کرام روانہ کیے، یہ آب نعم زمانہ پیے، جو رکھتے ہم وہ چاک سیے، یہ سترے پتا تمہارے لیے، اشارے سے چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیل لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و توا تمہارے لیے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے باغ شمس کشتا کی صورت دیکھو، کاپ کر مہر کی رجعت دیکھو، مصطفیٰ پیارے کی قدرت دیکھو، کیسے اعجاز ہوا کرتے گئے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ رب جب نام جناب منہ میں گھل جاتا ہے، شہد نایاب بجد میں ہو کے غم جا بیتا، اپنے لب چوم لیا کرتے گئے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، سبحان اللہ، قرشی رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیا میں تارے، انبیاء اور گئے سر پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے گئے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں۔ ایک اور حدیث
ایک اور مدنی پھول. یہ جو اعلیٰ حضرت نے شعر بیان کیا، یہ بڑا خوبصورت اور لطیف تصور ہے کہ لب پہ جب آ جاتا ہے نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام نامی لب پر آئے اور جو منہ میں ہے شہد، اور شہد بھی وہ کہ جو نایاب ہو وہ گھل جائے، تو یہ ایک عشق کی بہت بڑی علامت ہے. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ہی سب سے پہلے جنت کے دروازے کے پاس آؤں گا اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھٹکھٹاؤں گا. رضوان جنت دروازے پر آئیں گے اور پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ تو میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ کہیں گے کہ مجھے اسی بات کا حکم تھا کہ میں آپ سے پہلے کسی کے لیے بھی جنت کا دروازہ نہ کھولوں. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے عاشق رسول گزرے ہیں، انہوں نے بہت سارے علماء کے بڑے خوبصورت مدنی پھول عشق رسول میں ڈوبے ہوئے اپنی کتاب جواہر البحار کے اندر جمع کیے. وہاں پر انہوں نے علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہاں بڑا خوبصورت نکتہ اپنی کتاب میں ذکر کیا کہ علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت کے دروازے ایسے ہیں کہ جس میں آر پار نظر آتا ہے. یعنی رضوان جنت اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ باہر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہوئے ہیں اور دروازہ کھٹکھٹایا ہے، اور ان کو اس بات کا حکم بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہی سب سے پہلے دروازہ کھولنا ہے. تو چاہیے تو یہ تھا کہ جیسے یہ دیکھتے آ کے دروازہ کھول دیتے، پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب اندر سے باہر نظر آ رہا ہے، باہر سے اندر نظر آ رہا ہے، تو آتے اور دروازہ کھول دیتے. دروازہ کھولا ہی نہیں. تو علامہ عبدالرؤف المناوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے عشق کی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کے لذت حاصل ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے پوچھا کہ کون؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا محمد، تو ان کو بڑا مزہ آیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے تو حکم ہی اس بات کا تھا کہ میں آپ کے لیے دروازہ کھولوں، اور دروازہ کھول دیا. لب پہ آ جاتا ہے جب نام جناب، منہ میں گھل جاتا ہے شہد نایاب. وجد میں ہو کے غمیں جاتا اپنے لب چوم لیا کرتے گئے جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں تو صلو علی الحبیب. رمضانی کسوٹی ماشاءاللہ. آج کون شریک ہو؟ آج رمضان کوئی خاص لے لو. آج خاص کون خاص ہوں گے؟